السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا نیا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ آپ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ حضور کی وفات کا دن خدا کی قسم عشق والا آدمی لقمہ نہیں نگل سکتا۔ تجھے کیا معلوم تیرا بچہ اگر فوت ہو گیا، ماں آج تک یاد کر کے روتی ہے، میرا بچہ یوں بولا کرتا تھا، میرا بچہ یوں کھیلا کرتا تھا۔ اور بچے کی موت کا صدمہ ماں کو معلوم ہے، بھائی کی موت کا صدمہ بہن کو معلوم ہے، خامن کی موت کا صدمہ عورت کو معلوم ہے۔ اور ذرا اس جوان سے پوچھو جس کا سگا بھائی جنازہ اٹھتا دیکھا ہم نے اور تم نے، رشتے داروں کے جنازے دیکھے، کسی نے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے گھر والی اور بیگم کی موت کا صدمہ اٹھایا۔ خدا کی قسم بلال کی قبر سے جا کے پوچھو جس نے کالی کملی والے کا جنازہ دیکھا۔ حضرت سہیل سے جا کے پوچھو، ابو بکیہ سے جا کے معلوم کرو اس دن تیری کیا حالت بنی تھی۔ جنہوں نے حضور کے لیے پسلیاں توڑوا دی، جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے ایک ایک مہینہ درختوں کے پتے چبائے، مدینہ منورہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، نماز کا وقت ہے، حجرے مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں، اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے، نماز میں نہیں تشریف لا سکتے۔ خدا کی قسم بلال نے ٹکر ماری اور کہنے لگا لم تلدنی امی، اے میری اماں مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا۔ ابو ہریرہ کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے، اور کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تو 8 دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے، تو کئی دن کی پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے آقا کا چہرہ انور ذرا تاڑ کے دیکھتا ہوں میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی، ضمیرہ کو صدمہ پہنچا جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائی، لبینہ کو دکھ پہنچا جس کا مکے کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں ہمارا وارث کون بنے گا، آج مدینے کی بیوہ رو رہی ہے ہمارا وارث کون بنے گا، آج مدینے کے غریب رو رہے ہیں کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا۔ سارے مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، پھیل گئی خبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے، شاید آخری وقت ہے، چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش پڑی ہیں، مرد بے ہوش پڑے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک عورت نے 4 رشتے دار ایک دن میں کٹوا دیے، اور حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ چاروں طرف دیوانے ہیں، مجبور محض لوگ کھڑے ہیں، غریب ہیں، جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا۔ کوئی کہتا بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہوتا ہو، ورنہ پیش یار کام آتی ہے تقریر کہیں، اور گرا کر 4 آنسو حال دل سب ان سے کہہ دینا، دیا مجھ کو صبح کا کام چشمے خون فشاں تو نے ہے، کیا کروں میں کہاں جاؤں؟
فاروق اعظم جیسا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تشریف لائے، صحابہ اکرام کو بلوایا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، میری بات سن لو۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، او ما ملکت ایمانکم، غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا۔ فرمایا لوگوں یہ اللہ کی قرآن کریم میں مدنی کریم کی تمہارے پاس جائیداد ہے، قیامت میں امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ صحابہ حیران ہے کہ بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ ارے بلال، ابو ہریرہ، سہیل اور ابو ذر غفاری تو الگ رہے، کھجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب چھوڑ دیا، منبر بنایا، تمام کتابیں شاہد ہیں کہ کھجور کا تنا تڑپنے لگا، رونے لگا، بلبلانے لگا۔ حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا کے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی۔ لکڑی کو دکھ ہوا، صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا؟ جانور روئے، پرندے روئے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے، اور میرے پروردگار مجھ پہ سجدے کرنے والا کہاں گیا؟ مسجدیں روتی ہیں، اور میرے پروردگار فلاں آدمی جس کی وجہ سے مسجد اتنی آباد تھی آج بھی رونق پڑی ہے، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ زمین یاد کر کے روتی ہے جہاں سجدے میں آنسو بہاتا ہے، الہی وہ رونے والا کہاں گیا؟ آسمان روتا ہے، سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں، جنگل کے پرندے نیک آدمی کو روتے ہیں۔ ارے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا؟ مدینے کی عورتیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسینے کی اتنی قدر کی، 100 سال تک حضور کے پسینے کو عطر کی شیشی میں رکھا۔ تم سے آج قرآن نہیں سنبھالا جاتا، نبی کی سنت میں بے ایمانی کی، قرآن مجید کو ٹھکرا کر اور طرح طرح کی بدماشیاں پھیلا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، پریشانی ہے، صحابہ روتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جگر پھٹا جاتا ہے، میرے ابا یہ حالت کیا بنی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچ رہی ہے، کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتی ہے، اور میرے پروردگار اب کیا بنے گا؟ وہ عائشہ صدیقہ جس نے 3 مہینے تک 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے گزار لیے، 3 مہینے ایک کھجور کے دانے پہ گزارا کر لیا۔ وہ فاطمہ الزہرا جس نے اپنے ابا کے ساتھ 8 دن کے فاصلے کاٹے، آج پریشان بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، هل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ اٹھی، اور دیہاتی گوار کہیں کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے، میرا جگر پھٹا جاتا ہے، تو اجازتوں میں پڑا ہوا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، جواب سن لیا، فرمایا لگتے جگر اور نور نظر کس کو دیہاتی کہتی ہو، کسے گنوار بتاتی ہو، کس کو دیہات کا باشندہ کہتی ہو، یہ تو اسرائیل ہے، ملک الموت ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جس نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، یہ تو وہ ہے جو بنگلوں کو برباد کر دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو سیکنڈ میں اجاڑ کے رکھ دے۔ اجازت ہوئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کی طرف سے سلام پہنچایا، فوراً جبریل امین آ گئے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، کملی والے، جنت کے کون سے حصے میں آپ کا مزار بنایا جائے؟ توجہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ، وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، نبی کی قربانی دیکھ، نبی تجھے کس وقت یاد کرتا ہے، اور تو اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے بھی دیکھ تو نے نبی کو کس طرح یاد کیا۔ جبریل امین نے پوچھا جنت کے کس حصے میں بنایا جائے؟ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار۔ او جبریل، میرا مزار تو تم جنت میں بنا دو گے، بلال کا کیا بنے گا؟ سہیل کا کیا بنے گا؟ سلمان فارسی کا کیا بنے گا؟ زید بن حارث کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے آنکھیں نکلوائی، جن کا میری وجہ سے سارا چمڑا جلا دیا گیا، ان کا کیا بنے گا؟ کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں؟ یہاں زمین پہ بناؤ، کم سے کم قبر کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین تو دیا کریں گے۔ نبی نے آخری وقت میں بھی وفاداری کا کتنا بڑا امت کو ثبوت دیا ہے۔ حضرت اسرائیل نے پھر اجازت چاہی، اجازت مل گئی، آپ اپنا کام کریں۔ کام کرتے کرتے ابھی گھٹنوں مبارک کے قریب پہنچا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تو پہلے ہی گھبراہٹ تھی، اور لوگوں بیان کرنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں اور آپ بھی فکر کریں۔ ارے آخری وقت ہے، ٹھنڈے پانی کا پیالہ مانگا، حضرت عائشہ صدیقہ نے لا کے دے دیا، اس کے بعد پانی پیا نہیں، قریب رکھ لیا، رحمت والا ہاتھ بھگو کر منہ پہ چھینٹے مار رہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، او میرے محبوب، یہ کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا میری عائشہ، تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ بنی اسرائیل کے دو پیغمبر، دو نبی قبرستان میں، اور انہوں نے دعا کی، الہ العالمین ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم قبر کا کچھ حال پوچھیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک مردہ زندہ ہو کر ان کے سامنے آ جائے۔
انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ رو پڑا اور کہنے لگا بڑی دور کی پوچھی، قبر کا حال پوچھ رہے ہو، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ کہنے لگا 1000 برس سے زیادہ میری موت کو گزر گئے، آج تک میرے پیروں کے ناخن بھی کڑوے ہیں۔ اتنی تلخی، اتنا کڑوا پن موت کی وجہ سے منہ میں آتا ہے، لاکھوں برس تک رہتا ہے۔ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کیسی گھبراہٹ والی ہے اور کتنوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے۔ آج ہمارے یہاں موت آتی ہیں، بے ہوشی یا ہوشی، لڑکی کو سامنے کھڑی کرتے ہیں، پہچانتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ ماں بچی کو پہچاننا چھوڑ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، دادا پوتے کو نہیں پہچانتا، خامد بیوی کو نہیں پہچانتا، بیوی خامد کو نہیں پہچانتی، ایسی پریشانی کا عالم ہے، موت کے وقت پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو بھی تجھے پہچانا، آخری وقت میں بھی تجھے یاد کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دن بھر بیٹھ کے غم میں گزارتے، درود شریف سارا دن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ جس نبی کا ساری رات قدم مبارک قرآن پڑھتے ہوئے برس کر چھو جا گئی، جس نبی نے 10 سپارے ایک رکعت میں قرآن مجید کے تلاوت کی ہے، آج اس نبی کا آخری وقت ہے، دیوانے پروانے پریشان ہے۔ حضرت اسرائیل اپنا کام کر رہے تھے، گھٹنوں کے قریب پہنچے تو فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں، اور میری حالت یہ ہے کہ بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، امت کے جن لوگوں کو تکلیف دو گے ان کا کیا؟ تم نے دکھ دینے ہیں، جتنی تکلیف دینی ہے، جتنی پریشانی دینی ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ سارے دکھ آج مجھ پہ ختم کر لے، میری امت کو معاف کر دے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آواز بالکل پست ہوتی چلی گئی، نرم پڑتی چلی گئی، آواز ختم ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے۔ فرماتی ہے میں نے کان لگایا، ایک ہی جملہ تھا، رب اغفر لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ 2 جہان کے سردار کا وصال ہو گیا، رخصت ہو گئے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ بے شمار لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ میرا محبوب اور موت، مدینے والی سرکار اور موت، 2 جہان کے بادشاہ ہوں اور موت،
مسجد نبی میں کوہرام مچ گیا، سارا مدینہ، مضافات مدینہ، سارا عرب رونے لگا۔ عشق تھا، اس درجے کا عشق تھا صحابہ کو، جس صحابی کو ناخون بھی ملا، ایک ناخون ملا، 100 برس تک سونے کی ڈبیا میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون کو سنبھال کے رکھا۔ جس کو ایک بال ہاتھ آ گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 500 سال تک اس کی حفاظت کی۔ اور شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو، یاد نہیں میرے، ہم لوگوں کے ذمے الزام لگاتے ہیں یہ کھیل تماشے کرنے والے، یہ ڈھول ڈپڑے بجانے والے چوڑے، یہ ہمارے ذمے لگاتے ہیں کہ یہ تو نبی کو مانتے نہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں، جو ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں ایک رومال موجود ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوغا مبارک، آپ کی پہنے ہوئے استعمال کردہ چوغا مبارک اس رومال میں لپٹا ہوا کئی سال تک رکھا رہا۔ وہ رومال، جس رومال کو نبی کا بدن مبارک نہیں، نبی کے پہنے ہوئے کپڑے کو وہ رومال لگا ہے، دیوبندیوں کے مدرسے کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں آج تک رکھا ہوا ہے، اور اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے ذریعے ہوتا ہوا وہ رومال ان لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ہم تو نبی کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کا بھی اکرام کرتے ہیں، اور میں نہیں، جہاں مدینے میں کتا، بلی، مرغی ایک جگہ بیٹھ کے چرتے پھرتے ہیں، کتا بلی کو نہیں چھیڑتا، بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، وہ مدینے کا جانور شرم کرتا ہے، تمہیں ڈھول بجاتے ہو، تماشا کرتے، یہاں شرم نہیں آتی؟ ہزاروں من زعفران جمع کرو، جو مدینے کی ہوا میں خوشبو آج ہے، آج وہ تم کستوری اور مشک عنبر سے نہیں پیدا کر سکتے۔ 1400 سال کے بعد بھی حضور کے جسم کو نہیں، حضور کے روضہ اقدس سے جو ہوا ٹکرا کے آتی ہے اس میں نرالی خوشبو ہے، تو حضور کے پسینے کی خوشبو کیسی ہوگی؟ اگر آج صحابہ ہوتے تو تم سے پوچھتے کہ تم کس کا تماشا کر رہے ہو۔ پرسوں 12 ربیع الاول کو نارنگ منڈی ضلع شیخو پورے میں لڑائی ہوئی جلوس والوں کی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم گھوڑا نکالتے ہیں تو ہمیں کافر کہتے ہو، تم نے سنڈے نکالے ہوئے ہیں جلوس میں۔ اندازہ، گھوڑے، کھوتے، اونٹ، سنڈے، جلوس نبی کا۔ میں اگر تیرے بات کا جلوس نکالوں تو تجھے ناراضگی نہیں لگے گی؟ نبی نے قرآن دیا، نبی نے حدیث دی، نبی نے فرمان دیا، نبی نے اللہ کا پیغام دیا، اس کا اکرام کر۔ اور ایک اور بات میں تمہیں بتلاؤں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے، لکھ لو، نوٹ کر لو، دین کے کام میں حکومت کبھی نہیں مدد کرے گی، کبھی نہیں سرپرستی کرے گی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جلوسوں کی قیادت کہیں ڈی سی نے کی، کہیں اے سی نے کی، کہیں گورنر نے کی، کہیں تھانے دار نے کی۔ پتہ چل گیا کہ یہ دین کا کام نہیں، اگر دین کا ہوتا افسر بالکل قریب نہ آتا۔ لکھ لو یہ بات، ساری عمر میں افسر کبھی دین کے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے پتا چلا کہ یہ دنیا ہے، یہ لہو و لہب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ بکھیڑا ہے، یہ نبی کا جلوس اور نبی کی خوشی نہیں۔ اور نبی کی وفات ہو اور تو ٹیکے لگاتا پھرے، نبی کی وفات ہو اور تو باجے بجائے نہ۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، تیرا جوان بیٹا مر گیا ہو، جوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہو، اور برابر میں میرا گھر ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو، میں اگر ڈھول بجاؤں، آخر موت تو میں نے تو نہیں دی، تیرے بیٹے کی اللہ نے دی ہے نا، لیکن تیرا کلیجہ منہ کو آئے گا کہ ظالم میرے بچے کو دفن تو ہونے دے، ارے سامنے جنازہ پڑا ہے تو کھیل تماشے کر رہا ہے۔
ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ادھر نبی کا جنازہ ہے اور ادھر کھیل ہو رہا ہے. تمام صحابہ کرام دیوانہ وار چکر لگاتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے روتے پھرتے ہیں، بیٹھے ہیں دیوانے. کوئی جنگلوں کو نکل گیا، کوئی مدینے کی گلی میں پڑا ہے، کوئی مسجد نبوی میں پڑا ہوا ٹکرے مار رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کے آپ کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی، پیشانی پہ بوسہ دیا. اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا، لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول کی ہے، پیغمبر کی ہے، نبی کی ہے. وہ گزر گئے، وہ رخصت ہو گئے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. کیا تم نبی کا دین چھوڑ دو گے؟ کیا نبی کے دین میں ملاوٹ کرو گے؟ کیا نبی کے دین میں گڑبڑ کرو گے؟ اما یعبد محمد، اگر تم عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے، قدمات وہ تو رخصت ہو گئے. اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہو، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھ کر سنایا، تقریر کی. صحابہ کرام کی سمجھ میں بات آئی، کچھ تسلی ہوئی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 دن تک حضور کا جنازہ پڑا رہا، بالکل غلط ہے. البتہ تاخیر ضرور ہوئی. کیوں؟ کون دفن کرے؟ سب کا حال تو غیر ہے. اور فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہی، اپنے ابا کے بعد حضرت علی قسم کھا کر فرماتے ہیں ایک دن مسکراتی نہیں دیکھی، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی. او لوگوں، کن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی؟ ان حضرات کو صدمہ پہنچا، انہیں تکلیف پہنچی، دیر ہوئی. صدیق اکبر نے آ کر کے انتظام کیا. اور ایک اور بات بتا دوں، نبی کے غلاموں اور نبی کے جانثاروں، نبی کی شفاعت کے امیدواروں، توجہ کرنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات جس لباس میں ہوئی، کم سے کم 12 پیوند تھے. تو چوڑا ہوا پھرتا ہے، اکڑتا پھرتا ہے. تیرے آقا اور میرے سارے جہان کا آقا اور مولا آخری وقت میں اس حالت میں خدا کے یہاں رخصت ہوتا ہے کہ اس کے بٹن کے بجائے کانٹے چبھے ہوئے. اس حالت میں آپ نے وصال فرمایا. اور یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھ کر کے پوچھا ہے یہ بیٹی کیا ہے؟ عرض کیا ابا میں نے کفن کے لیے کپڑا منگوا لیا. فرمایا نا، نیا کفن مجھ پہ نہ ڈالنا، اس لیے کہ میں حضور کے دربار میں جا کر شرمندہ نہ ہو جاؤں. فرمانے لگے ایسا یہ کپڑا کسی مدینے کی بیوہ کو دے دینا، اپنا دوپٹہ بنا لے گی، اپنا پردہ کر لے گی. میں اس لباس میں جاؤں گا جس لباس میں ہم موجود ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس حال میں وصال ہوا. تو سوچنے والی بات ہے، جن لوگوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، جنہوں نے لحد میں اتارا، اور جنہوں نے آخری دیدار کیا ہوگا تو کس حالت سے کیا ہوگا کہ اب آج کے بعد یہ شمع نظر نہ آئے. تو دکھ تو انہیں پہنچا، پریشانی تو انہیں پہنچی، ہمیں کیا تکلیف ہو. اسی لیے جب سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہوا
سارے صحابہ خوش تھے کہ دین کامل ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی اور فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوگی۔ لوگوں نے دیکھا ابو بکر علیحدہ بیٹھ کے رو رہا ہے، پوچھا صدیق تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ آج کی صورت تو بڑی خوشی کی صورت اتری ہے، جو صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، اس میں تو خوشی ہے، مگر پیغمبر کا رازدار تھا صدیق اکبر رونے لگا، کہنے لگا لوگوں فسبح بحمد ربی کا لفظ تو پڑھو۔ فرمایا جب اسلام میں فوج کی فوج آ جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، پھر آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، اس صورت سے مجھے پتا چل گیا یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ اس لیے میں پریشان ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو یہ صورت نازل ہو۔ وہ صدیق جس نے دھن مال دولت چاند بیٹی 52 سال کی عمر تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب 6 برس کی لخت جگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چولی میں ڈالی ہے ابو بکر نے۔ نئے آدمی آئے ہوں گے، میں نے 2-3 جمعے پہلے بتایا تھا کہ محبت کا پتہ یوں چلتا ہے، محبت کا پتہ یوں چلتا ہے، نعرے لگانے سے نہیں۔ 2 بیویاں گھر میں موجود ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 شادی شدہ ہیں، 2 ابھی کنواری ہیں، ایسی حالت میں رشتہ کون دے؟ اور حضور نے مانگا نہیں۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے کہ میری لخت جگر ہو تیری گھر والی بن جائے۔ 52-53 سال کی عمر تھی جب ایسا صدیقہ کو 6 برس کی عمر کی بچی ہے صدیق نے حضور کی جھولی میں ڈالی ہے۔ ایمان کا پتہ یہاں چلتا ہے۔ آج کسی کے پاس بچی ہے، میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، ہر آدمی تلاش کرتا پھرتا ہے گورنر مل جائے، ڈی سی مل جائے، کوئی سرمایہ دار مل جائے، کوئی سمنگلر مل جائے، کوئی کاروں والا مل جائے۔ اور ویسے جب بات چلے گی تو کہے گا کہ نبی سے زیادہ محبت جتنی مجھے ہے اتنی کسی کو بھی نہیں۔ تو عشق بڑی چیز ہے مگر اس کے صادق ہو، اس لیے کہتا ہے کہ جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مور خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کس کو ہے کتنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ حفصہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ صدیق اکبر نے جواب نہ دیا تو ناراض ہوئے، دیکھو یہ بھلا آدمی، میں نے بیٹی پیش کی یہ بولنا بھی نہیں، میں نے بیٹی پیش کی یہ بولنا بھی نہیں۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو ابو بکر نے بات یاد دلائی، فاروق تجھے یاد ہے جب تم نے اپنی بیٹی کی پیشکش کی تھی اور میں بولنا نہیں تھا؟ کہ ہاں یاد ہے، بڑا غصہ آیا اس دن مجھے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے پیشکش کی تھی اور میں نے جھولی پھیلا کے دعا کر دی تھی یا اللہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں ہے، فاروق کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں چلی جائے۔ کیسے تھے یہ لوگ؟ یہ ہے وہ عاشق جن کو اس عاشق کہلانے کا حق ہے۔ غزلیں گاتے ہیں، سر پہ مونچھ نہ داڑھی جیسے پنڈت نہرو کا چاچا ہو۔ عشق دیکھو بڑا جائے گا، سر چڑھتا جائے گا عشق۔ اور نبی کی شکل سے نفرت ہے، نبی کی صورت سے پیار کر، صحابہ کی صورت سے پیار کر، حسین کی صورت سے پیار کر، شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت سے پیار کر، بہاء الحق زکریا ملتانی کی رحمہ اللہ کی صورت سے پیار کر، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کی، علی احمد حجویری، بابا فرید الدین سکر گنج، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خدا کی قسم ایک ولی ایسا نہیں جو نماز چھوڑتا ہو اور داڑھی منڈاتا ہو، ایک بھی ولی ایسا نہیں۔ یہ تو ہماری 14ویں 15ویں صدی ہے نا،
کہ کوئی جتنا ننگا زیادہ پھرے اتنا ہی بڑا ولی اللہ اور مشکل کچھ آ. بالکل ننگا جو ہے نا، بالکل ننگا، سر سے لے کر پاؤں تک پیچھے پیچھے پھر رہے لوگ، بابا جی بابا جی بابا جی. کیا بات ہے بھائی؟ جی بابا جی پہنچے ہوئے ہیں. ارے بابا کو تو اگاڑا پچھاڑا ڈھکنے کا بھی شعور نہیں بیچارے کو ہے. بابا تو سب کچھ دکھاتا پھر رہا ہے، تجھے بیٹے دے گا یہ؟ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ولیوں کو نہیں مانتے. او ولیوں کو منوا، ننگوں کو تو نہ منوا. کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتا؟ میں ایسے ولیوں کو مانتا ہوں. میں مکہ مکرمہ گیا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. نیک آدمی، متقی پرہیزگار آدمی جس سے میری ملاقات ہوئی، عالم تھا، محدث تھا، ولی اللہ تھا. اور اگلی بات بتاؤں، ناراض تو ہوگے تھوڑے سے، وہ آدمی تھا 14 اگست کو جس دن ہمارے پاکستان کا جھنڈا گڑا اسی دن پاکستان چھوڑ کے چلا گیا تھا. کیا بھی یہاں خیر نہیں؟ مولانا خیر محمد صاحب پھل حمزہ والے باولپور کے تھے، حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے. سارا دن گیہوں کاٹتے، خود اپنے ہاتھوں سے گاہ گہاتے اور طالب علم کو حدیث پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، خلیل اللہ طواف کر رہے ہیں، کلیم اللہ طواف کر رہے ہیں، ذبیح اللہ طواف کر رہے ہیں، نوح نجی اللہ طواف کر رہے ہیں، آدم صفی اللہ ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے. انبیاء کرام کی جماعت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور پیچھے پیچھے عطا اللہ شاہ بخاری چل رہا ہے. طواف میں انبیاء کے ساتھ چل رہا ہے. تو فرماتے تھے کہ میں نے پوچھا شاہ جی یہ مرتبہ کیسے ملا؟ انبیاء کے ساتھ بیت اللہ کا طواف. فرمانے لگے بس اللہ نے یوں کریمی فرما دی کہ عطا اللہ شاہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ساری عمر جیل میں کاٹ دی، مصیبتوں میں کاٹ دی. آجا نبیوں کے ساتھ طواف کرتا رہے. تو کئی لوگ ہم ولیوں، ہمارے ولی یہ ہیں جو نماز نہ چھوڑیں، جو اللہ کا قرآن نہ چھوڑیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑیں. ہمارے ولی وہ ہیں. ننگوں کو ہم ولی نہیں مانتے. ہمیں وہابی کو، دیوبندی کو، کچھ بھی کہو، ہم ننگے کو، اور مشکل کچھا تو کچھ لینے دینے والا تو ہم نبی کو بھی نہیں مانتے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے. دعا آپ کریں، دعا میں کروں، دعا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دعا حسین نے فرمائی، دعا علی مرتضیٰ نے کی. سب نے اللہ سے مانگا، تو بھی اللہ سے مانگا کر. یہ تھا میری معروضات کا آخری حاصل. خداوند کریم نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم رلم پڑم چلتے رہیں، بلکہ عبادت، دین کا مفہوم 2-3 جملوں میں بتاؤں. عبادت خدا کی، اطاعت مصطفیٰ کی، خدمت مخلوق خدا کی، یہ ہے دین کا حاصل. عبادت خدا کی کر، بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، نظریاتی عبادت ہو یا پیسے کی عبادت ہو، کچھ بھی ہو اللہ کی عبادت کر. اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں. قیامت تک اور بعد میں بھی خدا کی خدائی جب تک ہے، میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ بھی باقی ہے. وہ خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، یہ مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے. اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں. بتانا یہ چاہتا تھا کہ امت جس راستے پہ چلی ہے خدا خیر کرے. 10 محرم کو تو وہ جلوس نکالتے تھے سیدنا حسین کا، اور 12 ربیع الاول کو 5-4 برس سے، بلکہ زیادہ زور 2 سال سے ہوا ہے. میں لاہور تھا، لاہور میں خانہ کعبہ بنایا، بت بنائے، اس کے چاروں طرف بت گھوم رہے ہیں، بت گھوم رہے ہیں. تیرے نبی نے بت توڑے تھے، امتی بن کے بت بناتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ 360 بت بیت اللہ سے نکال کر باہر پھینکے.
خلیل اللہ نے بت توڑے، حبیب اللہ نے بت توڑے، حسین نے بتوں کو توڑ کر سارا خاندان تو دے دیا مگر دین پہ آنچ نہ آنے۔ اور پھر عورتوں کو کیا چاہیے؟ سارے شہر کی عورتیں نکل کے آئی دیکھنے کے لیے، چلو بیت اللہ دیکھ کے آئیں گے۔ عورتیں بیچاری عقل مند تو ہوتی نہیں، سمجھدار تو اتنی ہے نہیں۔ ہم چڑھنے لگے غارے سور پہ تو درمیان میں عورتیں بیٹھی، چڑھتی چڑھتی تھک گئی بیچاری۔ ایک کہنے لگی سونے نبی تینوں کی پئی سی جو پہاڑا سے چڑھ بیٹھا، سانو بھی تنگ کر گیا۔ خدا کی قسم اپنے کانوں سے لفظ سنے میں نے، تینوں کی پئی سی جو پہاڑا سے چڑھ بیٹھا۔ دوسری کہنے لگی ایویں نہیں آکھی دا ہوندا، وہ آپ تھوڑے آئے سی، لکن آئے سی، کافر مار دے سن۔ تو اب وہ عورت کہندی ہے پھٹے منہ انہوں نے مارن والا کون جمیا سی؟ اپنے فیصلے سے اپنے مقدمے اپنے چکا لے، عقیدہ دے۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، عورتیں آپس میں کہتی ہیں بیت اللہ کو ہے نہیں ہی کوٹے دے وچ اللہ سائیں دی قبر ہے، اللہ جل حاضر ناظر۔ اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ کی بھی قبر بنتی ہے کہ نہیں، تو بتائیے اور کیا ان کے عقیدے ہوں گے، کیا ان کا عمل ہوگا۔ پھر اس کعبے کو دیکھنے آتی ہیں، جلوس میں شریک ہونے کے لیے بیچ میں دبڑک دبڑک ہوتی ہے، دونوں طرف عورتیں چلتی ہیں۔ یہ تمام رسمیں یہودیوں کی ہیں، یہ ساری رسمیں عیسائیوں کی ہیں۔ نبی کے دربار میں شرمندہ ہونے سے بچو، اللہ کے دربار میں شرمندہ ہونے سے بچو۔ آگے ہی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اگر بالکل ننگے ہو کے مرے تو کیا ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔